لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. 1439 ہجری کے ایام ازا کے اس تیسرے عشرہ سجادیہ کی آج آخری مجلس ہے، اور ہمارا موضوع، سبجیکٹ، عنوان خود بخود اب اس منزل پہ پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے پہلی مجلس سے آج تک سورہ نحل کی اس آیت کی مسلسل تلاوت کی گئی، اور بہت ہی مختصر یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ امر بالمعروف کر رہا ہے، نہی عن المنکر کر رہا۔ امر بالمعروف میں 3 نیکیوں کا حکم دیا جا رہا، اور نہی عن المنکر میں 3 گناہوں سے روکا جا رہا۔ لیکن پچھلے 9 دن کی محنتوں کا خلاصہ کہ نیکیوں میں سے پہلی والی اور گناہوں میں سے پہلا والا، یہ اصل میں ہمارا موضوع بنا۔ اسی پہ کچھ تمہیدی باتیں بھی کی گئیں، تفصیلی باتیں بھی کی گئیں۔ آج اختتامی گفتگو ہے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا عدل، احسان، ذی القربہ، اور تمہیں روکتا بے حیائی، گناہ اور بغاوت کے کاموں سے، یعظکم لعلکم تذکرون۔ اب یہ پہلی 2 باتیں، پہلی 2 سے مطلب نیکیوں میں سے پہلی، گناہوں میں سے پہلی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو اختتام کے مرحلے کی جانب لے جائیں، ایک گزارش عام سی، خاص آج کل کے یا اس عشرے کے حوالے سے نہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایام ازا میں بہت سارے علماء، ذاکرین، خطبہ آتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مومن کسی سے زیادہ مانوس ہو، کسی سے کم، لیکن جو آپ کے مسائل ہیں ذرا تقسیم کر دیا کریں، یعنی بجائے اس کے کہ کسی ایک آدمی پہ سارا بوجھ ڈال دیا جائے، تھوڑا 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 کر کے ہر ایک سے آپ استفادہ کیا کریں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور آج بھی تمہید میں، خالی تمہید میں، کہ دنیا ویسے ہی حدیث کا لفظ ہے کہ دار المحن ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ مومن کو مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے امتحان بھی۔ لیکن آخری زمانے میں یہ مصیبتیں اور امتحان زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں جہاں بھی میں جاتا ہوں، تقریباً
ایک جیسے مسئلے یا پرابلمز، اور ہر ایک کے حوالے سے ہر آدمی یہ چاہتا کہ اسے کوئی بہت ہی نئی قسم کی دعا یا نیا قسم کا عمل بتایا جائے، تو ان لوگوں سے بہت خوش ہوتے ہیں جو پھر اپنے دل سے بنا بنا کر کوئی دعا کوئی عمل اپنی طرف سے وہ بتا دیا تو وہ نیا لگتا۔ اور ہم جیسے لوگ جو اسی دائرے میں محدود رہتے ہیں جو ائمہ طاہرین کی حدیث میں ہے، تو وہ تو منہ لٹک جاتے ہیں کہ مولانا یہ تو ہم نے بہت دفعہ سنا ہے، کوئی نئی بات۔ مجلس کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن مصائب میں یہ تقاضا نہ کرے، وہاں بھی یہ ہوتا کوئی نئے نئے مصائب بنا کے پیش کرے تو وہ بہت اچھا مصائب پڑھنے والا لیٹسٹ، اور اگر کوئی وہی جو کربلا کے 61 ہجری سے واقعات آج تک چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے، اس میں اس طرف نہیں جا رہا، لیکن یہ مطالبہ کہ اب کوئی نئے مصائب پڑھے جائیں، جس طرح سے ہر پڑھا لکھا آدمی جان لے گا کہ یہ غلط ہے، وہی دعاؤں کے حوالے سے بھی۔ لیکن مومن کے ساتھ پریشانیاں رہتی، اور جیسا کہ کل میں نے کہا کہ اس کے لیے خاص ہدایت امام کی ہے صبر۔ 20 سال بھی لگ سکتے ہیں دعا قبول ہونے کے بعد نتیجہ آنے میں۔ اب خود دعا قبول ہونے میں کتنا وقت لگے گا وہ اپنی جگہ، پھر جب قبول ہو گئی تو نتیجہ آنے میں 20 سال بھی لگ سکتے ہیں اور 20 سیکنڈ بھی۔ مومن کا کام ہے اپنی ذمہ داری ادا کرے، باقی سب چیزیں اللہ پہ چھوڑ دے۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، وہ میرے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے کب دعا قبول کرنا ہے، کس وقت مجھے اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اس وقت میرے لیے دعا قبول ہونے کا نقصان کیا ہوگا۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، قرآن کی آیت اور پریشانیوں کی ایک دعا ہی نہیں ہے، بلکہ پورا ایک مومن کے سوچنے کا انداز بدلنے والا اصول ہے۔ اب اس کے بعد ایک گزارش یہ ہے کہ بعض دعائیں ایسی ہوتی جو الگ الگ ہوتی، صحت کی دعا الگ ہے، رزق کی دعا الگ ہے، بچیوں کی شادی کی دعا الگ ہے، شوہر بیوی کے اختلافات ختم ہونے کی دعا الگ ہے، طالب علم کو امتحان میں کامیابی کے لیے الگ دعا بتائی گئی، قرضوں کی ادائیگی کی دعا الگ ہے، قرضے دے دیے گئے اور واپس نہیں مل رہے اس کی دعا الگ ہے۔ لیکن بعض دعائیں ایسی ہوتی، کہا کہ ہر مسئلے کوئی بھی پریشانی، اور اس میں سے پچھلے سال بھی میں نے ایک بات کہی تھی، اسی کو دہرا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرا اپنا تجربہ اور مشاہدہ۔ اچھا، یہ ساری کائنات جو چل رہی ہے تو بہت ہی مختصر ایک جملہ یہ اسم اعظم پر چل رہی ہے۔ اللہ کے سینکڑوں یا ہزاروں ناموں میں سے ایک نام ایسا ہے جو تمام ناموں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اور اس کو اسم اعظم کہا گیا۔ اب وہ اسم اعظم کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، چنانچہ دوران حج جو دعائیں ہیں عرفات کی، صرف اتنا سا لفظ کہ اے خدا میں تجھے تیرے اس اسم اعظم کا واسطہ دیتا ہوں جو سوائے تیرے اور کسی کے علم میں نہیں۔ اب وہ کیا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ دعائے عرفات کا ایک جملہ میں نے ابھی پڑھا تھا اردو میں، وقت نہیں، مگر اندازہ یہ ہے کہ وہ اسم اعظم لفظ اللہ، جسے اسم جلالہ کہتے ہیں۔ صاحبان ایمان تو دعائے جوشن کبیر کی برکت سے اللہ کے 1001 نام پڑھنے کے عادی، عام مسلمان 99، لیکن یہ 99 ہو جن کو ملا کے کہتے ہیں اسماء الحسنہ، اللہ کے اچھے نام، یا 1001 ہو
جو جوشن کبیر میں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان سب کے اوپر فوقیت لفظ اللہ کو ہے، مگر زیادہ تر علماء کا اندازہ ہے کہ یہی اسم اعظم بھی فوقیت ہے، سب سے اسٹرانگ نام ہے، لیکن اس کے بعد کا مرحلہ کہ یہ اسم اعظم بھی۔ سورہ اعراف قرآن کا 7واں سورہ، آیت کا نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں تو اللہ کو اسی اچھے نام سے پکارو۔ یہ سورہ اعراف۔ لیکن قرآن کریم میں ایک سورہ ایسا ہے، سورہ مجادلہ۔ دیکھیں اب میں وہاں سے چھلانگ لگاؤں گا اپنے آج کے موضوع پر جو 9 دن سے ملا ہوا۔ ابھی تو بظاہر بات صاحبان ایمان کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دیکھ کے کی جا رہی، لیکن ربط اس کا ملتا ہے۔ سورہ مجادلہ، سورہ نمبر 58، پہلی آیت جو ہم نماز میں بھی کہتے ہیں، قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، سمع اللہ، اللہ نے سنا۔ کیا چیز سنا؟ اس عورت کا قول جو تجھ سے آ کر بحث کر رہی تھی۔ بحث، اسی کو عربی میں مجادلہ کہتے ہیں۔ اب وہ بحث کیا تھی؟ تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہوگا کہ کل ہماری بات رکی تھی، شوہر بیوی رول خاندان، یہ اسی سے متعلق آیت۔ اللہ نے سن لیا اس عورت کا قول جو تجھ سے بحث کر رہی ہے، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ سے شکوہ کر رہی ہے، اپنی پریشانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہے اور تجھ سے آ کے ایک مسئلے پر بحث کر رہی ہے۔ اب یہ سورہ مجادلہ کی پہلی آیت، اللہ نے سن لیا، وہ اللہ سے شکایت کر رہی۔ سورہ مجادلہ میں جتنی آیتیں، شاید 23 ہیں، اس وقت ذہن میں نہیں، یہ پورے قرآن کے 114 سوروں میں واحد سورہ جس کی ہر آیت میں کم سے کم ایک بار اسم اعظم، اسم اکبر، اسم جلالہ، لفظ اللہ استعمال ہوا۔ اگر 23 آیتیں ہیں تو ہر آیت میں ایک بار ضرور آیا۔ اس سے کائنات چل رہی، جو پوری کائنات کا پاسورڈ ہے، نظام کائنات جس اسم اعظم پر ہے، وہ سورہ مجادلہ میں چھپا ہوا۔ چنانچہ جتنی طاقت لفظ اللہ میں ہے، اتنی طاقت اس لفظ کی وجہ سے سورہ مجادلہ میں۔ اور سورہ توحید، موضوع ہی اس کا اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنا۔ قل هو اللہ احد، اللہ کا لفظ ایک ہی بار آیا۔ سورہ حمد، ہر آیت میں لفظ اللہ نہیں آیا۔ سورہ یاسین، قلب قرآن۔ سورہ رحمان، عروس قرآن۔ سورہ فجر، سورہ امام حسین، کہیں بھی آپ کو یہ خصوصیت نہیں ملے گی۔ چنانچہ تجربہ بھی ہے اور روایتوں میں اشارہ بھی کہ یہ سورہ ان دعاؤں میں سے ایک ہے جو کسی ایک خاص مسئلے کے لیے نہیں، ہر مسئلہ، چاہے اولاد کا ہو، چاہے روزی کا ہو، چاہے صحت کا ہو، اور چاہے کوئی بھی ہو، وقت نہیں ہے کہ میں مزید تفصیل میں جاؤں۔ روزانہ ایک مرتبہ اس سورہ کی تلاوت، اگر واقعاً آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہے۔ اب ایسے ایسے معجزات والے واقعات پچھلے سال تک بھی تھے جب میں نے یہ پڑھا تھا، اور اس ایک سال میں مزید، کیونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، عموماً میں ماہ مبارک رمضان میں سورہ مجادلہ کی تفسیر میں پھر وہ ساری باتیں بیان کرتا ہوں، لیکن 2 چیزیں خاص ذہن میں رکھیے گا۔ نمبر 1،
زندگی کا کوئی بھی مسئلہ اور دوسری دعاؤں سے حل نہ ہو رہا، پھر آئیے اس پر۔ اور نمبر 2، جو ایک خاص پریشانی لوگوں نے دیکھی ہوگی، اس کے لیے تو خاص طور پہ پہلے دن سے ہی سورہ مجادلہ، 2 سورے ہیں، لیکن چونکہ اس سال واٹس ایپ پر میرا ایک کلپ بہت چلا جس میں ایک سورے کا ذکر آ گیا، تو میں آپ کا وقت ان معنوں میں ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ بہت سنی ہوئی بات۔ اسی سال ابھی 2 سورے جو ایک مسئلے کے لیے پہلے سے، جملہ ملائیے پچھلے جملے سے کہ سورہ مجادلہ باقی مسائل کے لیے اس وقت پڑھیں جب باقی دعائیں کام نہیں دے رہی، مگر ایک مسئلہ ایسا کہ وہ آغاز ہی وہاں پہ سورہ مجادلہ یا سورہ علم نشرہ سے کرنا، وہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کا یہ تجربہ ہوگا کہ یا تو ان کی پوری زندگی میں ایک پریشانی یہ ہوتی ہے، اور یا پھر یہ کہ کچھ عرصے کے لیے ٹیمپریری، کہ جس کام میں وہ ہاتھ ڈالے وہ کام بننے لگتا ہے، ہونے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس ہمیں کامیابی ہونے والی، آخر میں جا کے گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ایک تو ہے نا کہ آپ نے کام میں ہاتھ ڈالا، شروع سے ہی کام نہیں بن پا رہا، ایک ہے کہ نہیں؟ کہ میں نے کہا یہ بعض لوگوں کو تجربہ ہوگا کہ یا تو ان کی ساری زندگی ایسی گزری، یا یہ کہ بیچ کا کچھ عرصہ 5 سال 2 سال 8 سال، وہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اولاد نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رزق نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے کام بنتا نظر آتا، اور ایسا لگتا ہے کہ بہت اچھا جا رہا ہے، جب نتیجہ نکلنے والا عین وقت پہ جا کے معاملہ بگڑ گیا۔ 1 ہو 2 ہو 5 ہو کیس، تو آدمی اس کو اتفاق سمجھ سکتا۔ یہ بھی ایک، ہر ایک کو یہ پریشانی نہیں ہے، لیکن جن کو ہے وہ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ مثلا اس حوالے سے جو سب سے زیادہ مثال، سب سے واضح مثال میں دے سکتا ہوں وہ یہ کہ بچی شادی کی عمر ہو گئی، اب اس کی شادی والدین فکر کر رہے ہیں، تو اب ایک تو یہ ہے کہ رشتے آتے ہی نہیں، وہ کیس سورہ مجادلہ نہیں، ایک ہے کہ آتے ہیں، آنے والے دیکھتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں، خاندان میں میچنگ بھی ہو رہی، بس ایسا لگتا ہے کہ بس ان قریب یہ ساری بات طے پا جائے گی، وہ پھر پلٹ کے نہیں آئے۔ ایک نہیں کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہو۔ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ آئے پہلے ہی دن، پہلی ہی نشست میں ان کو پسند نہیں آیا رشتہ، کسی بھی وجہ سے لڑکی نہیں چاہیے، چلے گئے، وہ ایک الگ کیس ہے۔ وہ پھر سورہ احزاب ہے، وہ پھر سورہ مریم ہے، وہ پھر سورہ طارق۔ ایک ہے کہ نہیں، رشتے بہت آتے ہیں اور بات آگے بڑھتی بھی ہے، وہ خالی ناشتہ کرنے والے اور خالی پیسٹریاں کھانے والے اور خالی چائے پینے والے نہیں، سیریس لوگ آتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے آخر میں ایک دم سے معاملہ ٹوٹ گیا۔ یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ مسئلہ تو جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیا پرابلم کی دوا سورہ مجادلہ پہلے دن سے ہے، باقی مسائل کے لیے پہلا دن نہیں۔ لوگ آتے جا رہے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے ان کی مجبوریاں، کتنی دور سے آ رہے ہیں، کتنی ڈرائیو کر کے آ رہے ہیں، لیکن میرے پاس آج وقت نہیں ہے تو میں دوہرا نہیں رہا ہوں۔ لیکن باقی مسائل میں تو یہ کہہ دوں کہ سورہ مجادلہ آخری دوا، لیکن یہ والی پریشانی جو کئی دعاؤں میں، خاص طور پر حج کی دعاؤں میں کہ اللہم انی اعوذ بک من شتات الامور، اے خدا میں خاص تیری پناہ چاہتا ہوں معاملات کے بگڑ جانے سے، بنتے بنتے جو معاملہ بگڑ جاتا، بیمار ہیں، علاج کر رہے ہیں، صحت مل رہی ہے، ٹھیک ہوتی ہے تو ایک دم بگڑ گئے۔ کاروبار ہے، شروع کیا، چاروں اچھی طرح مارکیٹ کا جائزہ لیا، سارا اپنا ہوم ورک کیا، شروع کیا، اور بظاہر بہت اچھا نظر آ رہا ہے، مستقبل بن بھی رہا ہے کام، اور آخری مرحلے میں پھر بگڑ گئے۔ تو اب اس کی مثالیں دے دے کے وقت میں آپ کا کیوں ضائع کروں؟ جن کو زندگی میں یہ تجربہ ہوتا، معاملات بنتے بنتے آخری لمحے میں بگڑ جائے، اس کے لیے بہترین جو عمل، دعا، وظیفہ
وہ یہ سورہ مجادلہ کی روزانہ تلاوت، جب تک کہ یہ کیفیت ختم نہ ہو، اور ختم ہو جائے تو قرآن کی تلاوت کی نیت سے اسے پڑھیں، دعا کی نیت سے اس کو بند کر دیں۔ تو یہ تو اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے۔ اب علماء کرام مفسرین قرآن، ان کا ایک اصول سن لیجئے، اور وہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں روایتوں میں کسی سورے کو کسی مسئلے کا حل بتایا گیا تو اس سورے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی آیت ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسا پیغام ہوگا جس کا تعلق اس مسئلے سے بھی۔ وہ خالی بہت جلدی ہے مجھے، کیونکہ آج باتیں بہت باقی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک تہائی وقت مجلس کا ختم ہو گیا، کہ یہ کوئی جادو منتر کی طرح کے الفاظ نہیں ہیں کہ کچھ الفاظ کہے اور نتیجہ نکلا۔ اس سورے کے اندر بھی ایسا پیغام، مثلا رزق کے لیے اگر آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ 35 سال سے تو میں انہی علاقوں میں مختلف مجالس میں یہ آیت بتاتا رہتا ہوں جو رزق کے لیے پریشان۔ اب یہ پڑھو آیت، ترجمہ: جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایک راستہ بنا دیتا اور ایسی جگہ سے رزق و روزی دیتا ہے کہ اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ اب اگر یہ رزق کے لیے آیت ہے تو آیتوں میں پیغام بھی کوئی نہ کوئی رزق سے متعلق چھپا ہوا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اگر کہا گیا کہ آئی سائٹ کمزور ہو رہی تو اس آیت کو پڑھ کے پانی پہ پھونک کر وہ پانی آنکھوں میں لگانا، تو خالی ایسا نہیں ہے کہ بس ایک آیت کا ہی فائدہ، آیت کا پیغام کہ ہم نے وہ چیز دی ہے جو تمہارے لیے شفا ہے۔ تو اب سورہ مجادلہ ایک طرف آخری دوا کے طور پر ہر مسئلے کا حل، یہ تقریر کے شروع، دوسری جانب معاملات بگڑتے جائیں تو اس کو بنانے والی کیفیت سورہ مجادلہ۔ سورہ مجادلہ پہ غور کریں۔ وہ تو اب جو بات کہنا تھی وہ مکمل ہو گئی۔ اب اصل بات کہ سورہ کا اصل موضوع کیا، بلکہ اس کا نام ہی مجادلہ ہے۔ کیوں؟ اس میں شوہر اور بیوی کے اختلاف کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے اندر ازدواجی زندگی، اب آج کل انگریزی زیادہ پسند کی جاتی، تو جو اسلام کی فیملی لائف ہے اس کی اہمیت اس سورے میں بیان کی گئی۔ ہر بگڑے ہوئے کام کو بناتا ہے یہ سورہ، اگر اب تک کی میری گفتگو کو آپ نے سنجیدگی اور توجہ سے سنا، اور الگ الگ مسائل کا حل بھی ہے۔ اور پیغام اس سورے کا ہے اپنی فیملی لائف کو اور اپنے گھر کی زندگی کو پرسکون و خوشگوار بناؤ۔ تفسیر کا وقت تو نہیں ہے، وہ تو میں نے عرض کیا کہ تفسیر تو رمضان میں بیان ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ عام زندگی میں بھی جو مسئلے آپ کو پیش آتے ہیں اور وہ جو زندگی بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے، اس کا بہت گہرا تعلق ہے عورت سے اور ازدواجی زندگی سے۔ کل یا پرسوں کہا گیا کہ اللہ نے عورت کو بنایا اس لیے تاکہ سکون آئے، رحمت آئے، مودت آئے، اور اس سورے نے یہ بتایا کہ ازدواجی زندگی کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کا ایک ریزن یہ ہے جو اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ نحل کی آیت جو پہلے دن سے موضوع بنی، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں کیا ہیں، عدل اور احسان؟ میں اس کی تفصیل میں آج نہیں جا رہا ہوں، وقت نہیں۔ البتہ جو میں نے اس سال پہلا اشرا پڑھا تھا، 100-150 مثالیں تو شاید اس میں دے دی تھی اس کی تفصیل، میں صرف ایک مختصر گزارش کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ عدل کا مطلب ہر ایک کو اس کا حق دو، احسان کا مطلب جتنا اس کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دو، لیکن ایک بات کا خیال کر کے پہلے اس کا حق دو پھر بڑھا کے دو، شروع سے بڑھا کے نہ دینا۔ حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن جو فائدہ ہے حق سے زیادہ دینے کا
وہ اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب پہلے اس کا حق دو، پھر اس کے اندر اضافہ کر کے دو. 1 2 3 حدیثیں سن لیجیے. بلکہ یہ سورہ، عورت آتی ہے خولہ، اللہ کے رسول سے اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے. تو بہت ہی مشہور واقعہ، کیونکہ پاکستان کے بہت سارے فیملی ڈراموں میں اس سورہ کا حوالہ کر کے یہ واقعہ ضرور بیان کیا جاتا. آتی ہے اور آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میں اپنے شوہر سے خوش نہیں ہوں. یعنی یہ لفظ بھی شاید صحیح نہیں، میری اپنے شوہر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی. خرابی کوئی نہیں ہے اس میں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ اس میں ایک عیب ہو، مارتا پیٹتا. کیسے مارتا؟ جہنم کا عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ اس پہ میں حیران. واجبات ادا نہیں کرتا جو بیوی کا نان و نفقہ شوہر پہ واجب. بیوی اگر ملینر اور بلینر بھی ہے، اس کا ضروری خرچہ شوہر کو دینا. لیکن یہ تو بات بہت پھیل رہی ہے کہ یہ پرابلم نہیں ہے، لیکن بس ہماری میچنگ نہیں ہو رہی، ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی. وہ اور سارے گھر والے کیا کہتے ہوں گے، یہ تو میں فضول باتوں میں چلا جاتا ہوں. اس کی آپ کوئی مجھے دعا بتائیے گا کہ میں صرف اپنے موضوع پہ رہوں. اب ذرا سا آپ خود سوچ لیں کہ بھائی شوہر میں کوئی خرابی نہیں اور یہ کہتی ہے کہ مجھے الگ ہونا، تو کیا کہیں گے دونوں خاندان والے کہ بھائی کیوں؟ کوئی وجہ تو بتاؤ نا، کوئی ریزن تو ہونا چاہیے. کیوں الگ ہونا چاہتی ہو؟ بد اخلاق ہے؟ نہیں بد اخلاق نہیں. مارتا پیٹتا ہے؟ مارتا پیٹتا بھی نہیں. تمہارا واجب نان و نفقہ نہیں دیتا ہے؟ نہیں وہ بھی دیتا. پھر آخر کیا؟ ہر آدمی اس عورت کو ہی آ کے پریشرائز کرے گا اور بات بھی صحیح ہوگی. کہا بس میرا دل اس کے ساتھ نہیں لگ رہا ہے، باقی مسئلہ کوئی نہیں. یا رسول اللہ تو کیا میرے پاس الگ ہونے کا کوئی طریقہ نہیں؟ یہ ہے سورہ مجادلہ، جس کی ہر آیت میں لفظ جلالہ، اسم اعظم، اسم اکبر، لفظ اللہ آیا. اور شروع یہاں سے ہو رہا ہے کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات. پیغمبر نے کہا کہ ہے، گرچہ کسی صاحب نے مجمع میں سے ایک جملہ کہہ دیا، اچھا جملہ ہے، لیکن اس کی تفصیلات کہا کہ ہاں ہے وہ جو تم خلا لے سکتی. خلا بھی شوہر کی اجازت سے ملے گی. شوہر کہہ دے کہ میں خلا نہیں دیتا ہوں تو نہیں ہو سکتا خلا، مسئلہ جا کے علماء سے پوچھیے. لیکن جب پیغمبر نے اس کو حل بتایا، کیا بولی وہ؟ یعنی پیغمبر کو تو جلال آ جانا چاہیے. جیسے مجھے ایک دفعہ غصہ آ گیا تھا. آج آپ کہیں گے ایک دفعہ؟ ہم نے تو ہمیشہ ہی آپ کو غصے میں دیکھا. لیکن یاد کیجئے وہ واقعہ جو میں بہت پڑھ چکا ہوں، کیونکہ اب تک میری عقل میں نہیں آ رہا. لیکن آج موقع بھی بنا. میں گیا انگلینڈ کے ایک شہر میں اشرا پڑھنے. بس اس سے زیادہ شہر کا تذکرہ نہیں کروں گا. اور وہاں جیسے ہر جگہ ہوتا ہے کہ مجلس کے بعد جو وقت ہوتا ہے تو لوگ وقت لے کے ملاقات کے لیے آتے ہیں. میں شارجہ میں تو اس دفعہ میں پاگل ہو گیا. اتنے مومنین کے مسئلے، ہر ایک کو تنہائی میں بات کرنا ہے، ہر ایک کو اپنی مرضی کا وقت چاہیے. تو جن کو نہیں دیا گیا وہ کہتے ہیں مولانا بہت بد اخلاق. ان بیچاروں کو کیا پتا کہ آ کے دیکھیے کہ مولانا پہ کیا گزر رہی. خیر، تو خلاصہ یہ کہ وہاں پہ ایک صاحب مجلس کے بعد آئے اور کہنے لگے کہ نہیں مجھے بہت ضروری کام، آپ مجھے فوراً وقت دیں. میں نے کہا چلیں میرے ساتھ. انہی کے ساتھ میں چلا گیا. کیا مسئلہ؟ کہا کہ مولانا اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے کوئی دعا بتائیے. اب میرے پاس جو تھوڑی بہت معلومات ہیں، کوئی زیادہ میں یہ اس لائن کا آدمی تو ہوں نہیں. ایک عمل، دوسرا عمل، تیسرا عمل، حضرت یحییٰ کی دعا، سورہ انبیاء کی آیت، حضرت یونس کی دعائیں جو بھی ہیں، جو بھی بتائی جائے یہ تو میں پڑھ رہا ہوں. اور پتہ نہیں کب سے پڑھ رہا ہوں، یہ دعا کب سے پڑھ رہا ہوں، یہ قرآنی آیت کب سے پڑھ رہا ہوں، یہ عمل کب سے پڑھ رہا ہوں. جناب مسلم کی منت وہ تو کئی دفعہ کر چکا ہوں. بتا بتا کے میں تھک گیا. اب میں مجلس پڑھ کے ممبر سے اترا ہوں 1.5 گھنٹے کی، اور تھکا ہوا، اور اس میں نے ان کے مسئلے کی وجہ آخر میں نے سوچا
کہ یہ اتنی ساری دعائیں پڑھ رہے ہیں اتنے عرصے سے. وہی سوال کیا جو مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا. غلطی میری تھی نا. بھائی آپ کی شادی کو کتنے سال گزرے؟ کہا شادی؟ مولانا ابھی تو میری شادی ہی نہیں ہوئی ہے. تو شادی نہیں ہوئی ہے اللہ کے بندے تو اولاد کہاں سے ہوگی؟ میرا وقت بلا وجہ تم نے برباد کیا 2 گھنٹے اور اس حالت میں. مولانا آپ ہی نے تو پرسوں کی مجلس میں حضرت مریم کا واقعہ پڑھا تھا کہ بغیر شادی کے ان کی اولاد ہو گئی. میں نے کہا مریم کا کیس آپ کے کیس سے مختلف ہے. آخر وقت تک قائل نہیں ہوئے. آج تک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء منبر پہ کچھ کہتے ہیں, جب ان سے الگ سے بات کرو تو کچھ اور کہتے ہیں. پیغمبر کو بھی اس عورت سے اس سے زیادہ سخت جملہ کہنا چاہیے تھا. میرا وقت تو اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا رسول اللہ کا وقت قیمتی ہے. ہر لمحے قرآن کہہ رہا اللہ باقی النفس کا اللہ یکون مومنین, سورہ شورا کی 3 آیت. اے رسول تم تو اس غم میں مر جاؤ گے کہ آخر لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے, ہر وقت مصروف. اور یہ خاتون کیا کہتی, پہلے اتنا لمبا چوڑا کیس بنایا, پیغمبر سے بحث کی, لفظ بحث قرآن میں آیا تجادلوکا, اور ساتھ ساتھ اللہ سے شکایت کر رہی ہے وَاسْتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ, دونوں کام ساتھ. جب پیغمبر نے کہا تیرے پاس ایک راستہ, کہا نہیں چاہیے مجھے راستہ, میں تو اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنے پہ تیار ہوں. ارے تو یہ اتنی لمبی ابھی بحث کر کے پیغمبر کا وقت ضائع کر کے فائدہ کیا ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے سورہ نحل کی آیت کی صحیح تفسیر. کہا یا رسول اللہ میں تو صرف یہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ اللہ نے مجھے حق کتنا دیا ہے, میں اس حق سے زیادہ ادا کرنے اب جا رہی, اب وہ منزل بس یہ معلوم کرنا تھا, اطمینان کرنا تھا. حق ہے مجھے علیحدگی کا ہے, بس اب مجھے علیحدہ نہیں ہونا. اب ایک آیت, دوسری روایت, امام نے فرمایا کہ مزدور کو ہمیشہ پہلے طے کر لیا کرو کتنا دینا, ہمیشہ, اور پھر جب دو تو بڑھا کے دو. مولا جب بڑھا کر ہی دینا ہے تو یہ شروع میں طے کیوں کرے؟ 100 درہم کا کام لیا, اس کو 125 دو, شروع سے 125 دے دے کہا نے. اگر پہلے طے نہیں کرو گے تو 125 کیا, الفاظ میرے, 1000 درہم بھی دو, وہ یہ سمجھے گا مجھے کم ملا, میں تو اس سے زیادہ کا حقدار تھا. لیکن جب طے ہو گیا کہ تمہیں 100 ملیں گے تو 105 بھی دو گے تو وہ 5 پر بھی تمہارا شکریہ ادا کرے گا اور خوش ہو کے جائے گا. یہ ایک روایت. تیسری ایک بہت ہی مشہور حدیث کا آخری ٹکڑا, اور پھر ان سب کو ملا کے اصل موضوع پہ آ رہا ہوں. بہت اہم جملہ مجھے کہنا ہے اصل موضوع میں. وقت بہت تیزی سے گزر گیا ہے لیکن بہرحال ابھی بھی اتنا وقت ہے کہ وہ اہم جملہ جو مجھے آپ تک پہنچانا ہے پہنچ جائے گا. آئیے تیسری بات. بازار کوفہ میں آقا حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کی, ہر ایک کو آج کل معلوم, پورا سورہ نہیں, 5 آیت. تو اس کی جو 5ویں آیت کہ غار والے و رقیم اور تختی والے, تو راوی نے کیا ان کا واقعہ عجیب ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو راوی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کیا سمجھ رہے کیا غار والوں کا واقعہ کوئی بہت عجیب ہماری نشانی ہے, اور تختی والوں کا رقیم. یہی امام بارگاہ علی رضا کا ممبر ہے جہاں میں نے ایک رمضان میں سورہ کہف کی تفسیر کی تھی تو تفصیل آئی تھی. اس کا ایک آخری ٹکڑا, 3 آدمی غار میں پھنس گئے, مر گئے. کبھی سوچئے کہ اگر کسی کو قبر میں زندہ دفن کر دیا جائے تو اس پر قبر میں کیا گزرتی ہوگی. زندہ ہے, ہر طرف سے بند ہے قبر کے اندر. یہ 3 بارش سے بچنے کے لیے غار میں اسی طرح پھنس گئے. واقعہ مشہور بھی ہے اور میں 2 دفعہ پڑھ چکا ہوں اس سے پہلے اس ممبر پہ, تو بہت جلدی سے نتیجہ. قبر ہے, قبر, غار کے منہ پہ آ کے ایک پتھر گر پڑا, پہاڑ بند ہو گیا, غار اندر پھنسے ہوئے. تینوں کو یہ یاد آیا کہ نبی وقت نے کہا تھا جب کوئی بہت بڑی پریشانی آئے
تو اپنی کوئی ایسی نیکی بارگاہ الہی میں پیش کرنا جو صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لیے کی گئی. تو اب وہ تینوں کے واقعے ہیں. ہر ایک اپنی ایک نیکی بتاتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھ کے پتھر تھوڑا سا ہٹتا, مگر ایک آدمی ابھی نکل نہیں سکتا, پھر تھوڑا. آخری آدمی کا واقعہ کیا تھا؟ یہی تھا سورہ مجادلہ جس خاتون کی وجہ سے آیا, مزدور کی اجرت طے کرنے کی حدیث جس وجہ سے آئی, سورہ نحل عدل اور احسان کے 2 الگ لفظ آئے, اور وہ چیز آئی جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آپ تک ایک جملہ پہنچانا چاہ رہا تھا. پہلے بس یہ مکمل ہو جائے. تیسرا آدمی آگے بڑھا. اب پتھر کافی ہٹ گیا, نکلنے کا راستہ بن گیا, مگر یہ بچہ نکل سکتا ہے, بڑا نہیں, بشرطیہ کہ اس کی ماں اس کے ہیئر اسٹائل پہ اعتراض نہ کرے, لیکن بچہ نکل سکتا ہے, بڑا نہیں. تھوڑا سا اور پتھر ہٹ گیا. تیسرا آدمی آگے بڑھا, 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا خداوندہ بارش, رنگ اڑ گیا دیواروں کا. نوکر غلام سے کہا کہ بازار سے رنگ کرنے والے کو لاؤ. رنگ کیا اس نے, کام ختم کیا, میں نے اسے اس کی اجرت دی. اور وہ اجرت اس زمانے میں 10 درہم تھی. اس نے دیکھا کہ یہ کیا؟ میں نے کہا اجرت. کہا میری اجرت تو 20 درہم ہے. کہا کس بات کے 20 درہم؟ کہا پوری مارکیٹ میں جا کے پوچھ لی, میرا کام دیکھے دوسروں سے مختلف ہے کہ نہیں, بات بہت لمبی ہو جائے گی. کہا یہ ہر آدمی جانتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نہیں پتا میں نے ڈبل مانگے, ہر ایک کو پتا. کہا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں پوچھا جب مجھے بلا کے لائے, اور ایسے آدمی کو جو مشہور ہے؟ میں نے کہا لینا ہے تو لو. ایگو بہت بڑی چیز ہوتی ہے, غصہ, انا. کہا کہ یہ لینا ہے 10 درہم تو لو, ورنہ جاؤ خدا حافظ. اس نے کہا کہ اگر 20 دیں گے تو لوں گا, ورنہ نہیں, میں اپنا اصول نہیں بدلنا چاہتا, خدا حافظ. چلا گیا. 2 سال بعد آیا یا 3 سال بعد, بہت پریشان. اب یہ پرانے زمانے کے رنگ بہت سی بیماریاں لے کے آتے تھے, کینسر بھی ہوتا تھا, ٹی بی بھی ہوتی تھی, وہ ایک الگ موضوع. 3 سال بعد آئے بہت پریشان, اور کہا کہ اب تو میں اس صحت کے اعتبار سے اس پوزیشن میں ہوں نہیں کہ کام کروں. میرے گھر میں فاقے, میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں, اور اتنا مجبور ہو گیا آج, وہ مر رہے ہیں. اگر آج کھانا نہیں ملا میرے بچوں کو مر جائیں گے, کون باپ برداشت کر. بہت مجبور ہو کے آیا ہوں, لائیے وہی میرے 10 درہم دے دی, میں اسی پہ راضی. میں اپنی وہ اجرت لینے آیا. میں نے کہا اپنی اجرت؟ غلام کو اشارہ کیا. اب میں بہت جلدی جلدی بات مکمل کروں. 1000-2000 بھیڑ بکریاں, 100-200 گائے بھینس, 40-50 اونٹ. اونٹ سستا نہیں, ہزاروں درہم, کئی غلام, کئی کنیزیں. ہاتھ سے اشارہ, یہ زمین. کہ یہ سب کیا ہے؟ کہا یہ تیری اجرت, یہ لے جا, یہ تیرا حق ہے. کہا آپ نے مذاق کے لیے بہت اچھا وقت ڈھونڈا. آج اگر میں مجبور ہو کے آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. میرا بچہ مر رہا ہے بھوک سے, میری بچی مر رہی. کہا میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. تو کہا یہ سب کیا ہے؟ کہا تو اپنے 10 درہم چھوڑ کے چلا گیا, میں بیٹھا ہوں خالی. اتنے میں اب وہ شیخ چلی کی کہانی آئے گی, لیکن وہ شیخ چلی کی کہانی اس حدیث سے بنائی گئی. لیکن اتنے میں قریب سے کوئی مرغی بیچنے والا گزرا, میں تو خالی بیٹھا. مرغی خریدی, اس کو یہ 10 درہم دے دی. پہلے زمانے کے درہم ایک دوسرے سے مختلف ہوتے تھے, ہاتھ سے بنائے جاتے تھے. جو جس کا ہے وہ اسی کا ہے. فقہی مسئلہ, وقت نہیں ہے. آپ حضرات کا سنا ہوا واقعہ. آخری جملہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ مرغی مجھے ضرورت تو تھی نہیں, ایسے خریدی, لیکن البتہ میرا پولٹری فارم تھا, ڈال دی. پھر اس کے بچے ہوئے, اس کے انڈے ہوئے, تو گائے خریدی, تو اونٹ خریدے, تو اور پیسہ بڑھا, تو زمینیں خریدی, تو غلام خریدے, تو کنیزیں خریدی. یہ سارا کا سارا جو میں تجھے دے رہا ہوں, یہ تیرے اس 10 درہم کی کمائی ہے, جو انویسٹمنٹ اور ری انویسٹمنٹ اور ری انویسٹمنٹ اور سارا تیرا حق ہے. اگر یہ کام میں نے تیری خوشنودی کے لیے کیا, خدا بندہ کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی لکھت پڑھت نہیں, کوئی گواہ نہیں, خود صاحب حق کو بھی نہیں پتا, میں 10 درہم کے بدلے اسے 20 نہیں 200 دے دیتا, 1000 دیتا, کتنی دعائیں دیتا ہوا جاتا. لیکن
چونکہ یہ ساری کمائی اس کے پیسے سے، میں نے سب اس کو دے دیا، یہ سب اس کو دے دیا صرف تیری خوشنودی کی خاطر کہ دنیا گزر جائے گی، آخرت میں کیا جواب دوں گا؟ جیسا میں نے 3 دن پہلے بھی کہا، لوگ دوسرے کا مال کھا جاتے ہیں، احساس ہی نہیں ہے آخرت میں جواب دینا۔ شوہر بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ آخرت میں جواب دینا۔ بیوی شوہر سے بدتمیزی کرتی ہے، احساس ہی نہیں کہ پیغمبر اپنی آنکھ سے دیکھ کر آئے کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہے، ان کی زبان کی وجہ سے اور شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے۔ خدا بندہ یہ صرف تیرے لیے، میں نے سب اس کو دے دیا۔ اور ایک بار پتھر ہٹا اور یہ لوگ باہر نکلے، اب یہ جو 3 چیزیں الگ الگ اس کو جوڑی، اور وہ جملہ بہت اہم جملہ نہیں، لیکن چونکہ میں اب بہت بوڑھا ہو چکا ہوں تو میں نے پہلا 50 سال یا 40 سال پہلے بھی یہ جملہ سنا تھا اور ابھی بھی سنا، فرق جو دونوں جملوں میں ہو گیا۔ اب وہ کیا؟ عدل، جو جس کا حق ہے وہ دے دو۔ احسان، جو حق ہے اس سے زیادہ دو۔ عورت نے کہا کہ اب میرا حق مجھے پتا چل گیا، میں بھی الگ ہو سکتی ہوں۔ احسان یہ کہ نہیں الگ نہیں ہونا ہے، اگرچہ خیالات نہیں مل رہے پھر بھی اسی کے ساتھ زندگی گزارنا، کیونکہ اللہ نارمل حالات میں طلاق کو بہت ناپسند کرتا، یہ آگے حق سے زیادہ۔ مزدور 100 درہم اجرت ہے، یہ ہے عدل، 125 دیے، یہ ہو گیا احسان۔ 10 درہم اس کی اجرت تھی، 20 مانگ رہا تھا، 20 دیتا، یہ ہے عدل، اور یہ سب دے دیا، یہ ہے احسان۔ صرف ترازو لے کر اپنے گھر میں بیٹھئے نہیں کہ کس کا کتنا حق ہے اتنا ہی دینا، یہ جملہ کہ ٹھیک کسی کے حق میں سے جو کے دانے کے برابر ہم حق ماریں گے نہیں، لیکن جو کے دانے کے برابر زیادہ بھی نہیں دیں گے، کیوں زیادہ دیں؟ نہیں، عدل، عدل کے بعد احسان۔ اب اس جملے کا وضاحت تو بہت ہو سکتی ہے، جو ہمارے یہاں کچھ چیزوں میں لوگ کرتے بھی ہیں، کرتے ہیں خود بخود۔ آپ کے پاس 1000 درہم، آپ نے 200 خمس نکالے، آپ نے کہا ہو سکتا ہے کوئی چیز حساب کتاب میں نہ آئی ہو، بھول گیا ہوں، 200 ہے، 225 درہم دوں گا۔ 5، 10، 50، 100 درہم جو خمس نکالنے والے، یہ تو مانتے ہی نہیں خمس کو، تو ان سے تو بات کرنا ہی بیکار۔ جتنا بنتا ہے احتیاطاً کچھ بڑھا لیتے ہیں، یہ ہے احسان، کہ جتنا ہے اتنا دو، وہ عدل، کچھ زیادہ اس کے اندر بڑھا دو۔ مثالیں بہت ہیں، لیکن میں اصل چیز پہ آتا ہوں۔ آج جب مرج وقت کی زیارت کے لیے مومنین اور مومنات کے قافلے جاتے ہیں، ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں، 40 پر بھی بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، پوری دنیا سے آنے والے۔ جو شکوہ مجھ جیسے طالب علم نے اپنے حوالے سے کیا اور پھر میں نے رسول کی مثال دی، تو ہم دونوں کے بیچ میں مرجع آتا، کتنا مصروف ہوگا۔ جتنے لوگ 4 کروڑ اگر آ رہے ہیں زیارت کے لیے، تو 3 کروڑ کی تمنا کہ ان سے ملاقات کریں۔ کیا ممکن ہے؟ ان حالات میں ایک کے لیے کسی کو وقت ملا، کسی کو نہیں ملا، جن کو نہیں ملا۔ اب یہ بات آگے جملہ بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ اب جو زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں تو حالات ایسے ہیں، وقت نہیں ہے، دنیا بھر کے قافلے بھی آئے ہوئے ہیں، دنیا بھر کے مسائل بھی ہیں، تو آج کل وقت بہت کم دیتے ہیں بات چیت کا۔ زیارت کرو، ہاتھ میں لاؤ، ہاتھ کو بوسا دو، ہیئر اسٹائل کی پرواہ نہ کرو اور آگے نکل جاؤ، بس یہی آج کل، بس اتنا وقت۔ جو خاتون بھی ہیں ان کو بڑا صدقہ جاریہ میں پہنچا رہا ہوں، تو واپس آئیے اصل چیز پر۔ لیکن جہاں کہیں سوال جواب کا وقت ملے، آج کل ایک سوال بہت پوچھا جاتا ہے، کیوں پوچھا جاتا ہے؟ کیا اس کی آج کل ضرورت بڑھ گئی؟ یا آج سے زیادہ 40 سال پہلے کا مسئلہ اس وقت نہیں پوچھا جاتا؟ عدل اور احسان کو نہ سمجھنے کا نتیجہ کیا سوال پوچھا جاتا؟ جیسے ہی جاتے ہیں، میں 100% نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہت زیادہ پوچھے جانے والے سوالوں میں خاتون پہلا سوال یہ کرتی ہے کہ کیا میرے لیے اپنی ساس اور نندوں کی خدمت واجب ہے؟ ٹھیک ہے،
میں نے مانا کہ شادی ہوئی ہے تو شوہر کی خدمت مجھے کرنا، لیکن یہ ساس و نندے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان کی بھی کوئی ذمہ داری مجھ پر ہے؟ اور مرجے کا جواب جب آتا ہے تو بہت خوشی سے باہر آتی ہے۔ اور یہ 90% خواتین کا سوال ہے جو میں نے اتنی بار سنا۔ کیا میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ بھئی اس کے لیے مرجے کا وقت ضائع نہ کریں؟ واہ مولانا کیوں ضائع نہ کریں؟ ہم ضائع ہوئے جا رہے ہیں ساس کی خدمت کرتے کرتے، نندوں کی خدمت کرتے کرتے۔ آپ خدمت کر رہی ہیں، 50 سال پہلے کی بہووں کو دیکھے خدمت وہ کیا کرتی تھی، آج تو وہ تصور ہی نہیں رہا، اس نے کبھی نہیں پوچھا۔ 50 سال پہلے کی بہو نے شاید کبھی نہیں، کا مطلب یہ ہے کہ 95% نہیں پوچھتی تھی کہ ان کی خدمت ہے کہ نہیں، شادی ہو کے آئی۔ شوہر کی خدمت بھی کرنا ہے اور صلہ رحم اور اطاعت والدین شوہر سے بھی کروانا ہے۔ جو 2 دن 3 دن بلکہ شاید پورے 9 دن اشاروں میں بات ہوتی رہی، والدین صلہ رحم۔ پھر اب وہ جملہ آپ کہیں گے مولانا یہ تو بہت مشہور جملہ ہے، تو یہ بھی تو دیکھیے کہ میں اس کو وقت کتنا کم دے رہا ہوں، زیادہ وقت آپ کا نہیں لے رہا ہوں۔ مولا سے پوچھا گیا مولا شہزادی کی سب سے زیادہ بڑی خصوصیت کیا ہے جو آپ کو پسند آئی؟ نعم العون للعبادہ۔ مولا کا ایک جملہ فضائل سیدہ کی سینکڑوں کتابوں پہ بھاری ہے، کہا فاطمہ عبادت میں میری بہترین مددگار تھی۔ عبادت، مددگار، اون کس کی مددگار؟ جو خود کائنات کا مددگار ہے، جو کائنات کا مشکل کشا۔ میں نے ایک مجلس میں مولا عباس کے مصائب پڑھے تھے اور کہا تھا کہ الان انکسارا ظہری، یہ جملہ خود دلیل اس بات کی ہے کہ حسین کے لیے عباس کی کتنی اہمیت تھی، کمر ٹوٹ گئی۔ مگر پہلی بار یہ جملہ حسین نے نہیں کہا، پہلی بار یہ جملہ مولا نے شہزادی کی قبر بنا کے کہا تھا، فاطمہ آج دنیا سے آپ نہیں گئی ہیں، علی کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ تو مولا کیا مدد کی آپ کی؟ یعنی اب میں بدتمیزی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہو گیا، توہین نہیں۔ مولا وہ بدر میں تو آپ اکیلے گئے، فاطمہ تو نہیں گئی، احد میں تو تلواریں آپ نے 9 اتنی چلائی کہ 9 تلواریں ٹوٹی، ذوالفقار آئی، فاطمہ اس وقت تو نہیں تھی، خندق میں تو فاطمہ نہیں تھی، خیبر میں تو فاطمہ نہیں تھی، کیا مدد کی آپ کی؟ کہا نعم العون للعبادہ۔ گھر کا ماحول ایسا بنایا کہ میں بدر میں بھی آرام سے گیا، میں احد میں بھی آرام سے گیا، میں خندق میں بھی آرام سے گیا، میں خیبر میں بھی باب خیبر کو اکھاڑ رہا ہوں۔ فاطمہ گھر کو اتنا سکون کا گہوارہ بنایا اور مددگار۔ لیکن علی نے یہ نہیں کہا کہ نماز میں میری مددگار ہے، یہ نہیں کہا عبادت، نماز ایک عبادت ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اس میں بھی شوہر کی مددگار بنے۔ شوہر ذرا سا سست ہو جائے، کاہل ہو جائے، لاپرواہ ہو جائے، اب آج کل کی دنیا میں تو عورتیں بھی جاب کر رہی ہیں، بلکہ بیچاریاں ڈبل جاب کر رہی ہیں، گھر کے باہر بھی جاب کریں اور گھر کے واپس آ کے گھر کے کام بھی کریں، یہ تو بیچاریاں ہیں، اپنا ایک الگ اس کا ایک موضوع۔ لیکن بہت ساری ایسی بھی کہ کام نہیں کرتی، سارا دن گھر میں یا غیبتیں کرتی ہیں یا 14 گھنٹے فیس بک پہ بیٹھی رہتی ہے۔ لیکن اب شوہر تھکا ہوا آیا، تھوڑی سستی ہو گئی ظہر عصر کی نماز میں یا مغربی شام، بہت ساری چیزوں کا تعلق یہاں کے ماحول سے نہیں، پاکستان میں ابھی بھی، انڈیا میں ابھی بھی، یورپ میں تو بہت زیادہ مددگار۔ لیکن مولا نے نماز نہیں کہا ہے، ہر عبادت میں مددگار۔ شوہر کے لیے اپنے والدین کی اطاعت بھی، شروع کی مجلس سے ذہن میں رکھ کے میں بات کر رہا ہوں، اگر وہ سستی کر رہا ہے، اس بیوی کو شوہر کی اس عبادت میں اس کا مددگار بننا۔ شوہر اگر ذرا سست پڑ جائے، یہ اپنی ساس کے فیور میں اپنے شوہر سے لڑنے کھڑے ہو جائے، مثلا محاورتاً، یہ نہ ہو کہ آج سینے پلٹ کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر شوہر، میں نے ایک جملہ 3 بار کہا تھا 9 مجلسوں میں، کہ آپ حیران ہوں گے کہ ہر دوسری مجلس میں صلہ رحم صلہ رحم صلہ رحم کیوں آ رہا؟ تو ایک وجہ تو یہ بتائی کہ صلہ رحم میں اہل بیت سب سے پہلے آتے ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب یہ اتنا اہم واجب ہے
شوہر نہیں، بھائی کا حق ادا نہیں کر رہا، اپنی بہن کا حق ادا نہیں کر رہا، اپنے بھتیجے اور بھانجوں کا جتنی اس کی استطاعت ہے، وہ تو ایک الگ بحث ہو گئی کہ کتنا حق ادا کرنا، لیکن ادا نہیں کر رہا اپنی نندوں کی طرف سے اور اپنے دیور اور جیٹ کی جانب سے اور ان کی اولادوں کی جانب سے اس عورت کو آگے بڑھ کے اپنے شوہر کی مدد کرنا، یہ شوہر کی مدد کہلائے گی۔ قیامت کے عذاب سے اس کو بچانا، قبر میں اللہ کی ناراضگی سے اس کو بچانا۔ نعم العون للعبادہ، بہترین مددگار ہر عورت کو بننا ہے عبادت کے اندر۔ لیکن آج پہلا سوال مرج وقت سے یہ ہوتا ہے، ساس کی خدمت واجب ہے کہ نہیں؟ ترازو لے کے نہ بیٹھو، خالی عورت سے بات نہیں ہے، جیسا میں نے آپ کو ایک عام پیغام دی، ہر ایک کو اس کا حق دو اور حق سے زیادہ دو، چاہے وہ عام مومنین، چاہے تمہارے یہاں کام کرنے والے ہوں یا تم کسی کے یہاں کام کرنے والے ہو۔ اب ہو سکتا ہے کہ ملازم بیچارے تو مجبور ہوں، لیکن میں جانتا ہوں ایسے بھی ہیں، لاٹ صاحب 8 گھنٹے کا جاب ہے کہ 8.5 گھنٹے کر کے دو، 6 گھنٹے میں غائب ہو جاتی۔ جہاں پہ ممکن نہیں ہے وہاں کی بات نہیں کر رہا، جہاں ممکن ہے بہت ساری مثالیں بنیں گی، کیا دینے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل یہ ہے کہ مومنہ کہے کہ میں اپنی باپ اور ماں کی خدمت کروں، ساس کی نہیں کروں، لیکن اللہ یہ حکم دے کے رک نہیں جاتا ہے، والاحسان، اور پھر احسان کا حکم دیتا ہے کہ جو تم پہ واجب نہیں ہے وہ بھی کر کے دیکھو۔ مل کے آ جائے گا اس سے ہم کو کیا ملے گا؟ یہ ملے گا کہ جنت میں سارے مکان ایک جیسے نہیں۔ اب یہ مومنہ کو ایک ٹوٹا پھوٹا سا جنت کا گھر دیا گیا، اب جنت کا ٹوٹا پھوٹا گھر بھی دنیا کے بہترین گھر سے بہتر، لیکن نگاہ پڑی کہ اتنا شاندار وہ گھر سامنے، خدا بندہ وہ کیوں نہیں مل سکتا؟ کہ یہ جو تمہیں ملا ہے جتنے تم نے واجبات ادا کی، اور یہ ان کو ملا ہے جنہوں نے اپنے واجبات سے بڑھ کے بھی کوئی خدمت انجام دی۔ تڑپ تڑپ کے کہے گی، عورت کو گھر، کوٹھی، زیورات یہ بہت چاہیے ہوتے ہیں کہ خدا بندہ اگر میں 40 سال ذرا سا دنیا میں صبر کر لیتی تو ہمیشہ ہمیشہ کی یہ سہولتیں ہم کو ملتی۔ جنت میں جتنی نعمتیں، حوریں ہوں، دودھ ہو، شہد ہو، کوثر کی نہر ہو، باغات ہوں، محلات ہوں، جتنی نعمتیں بھی ہیں وہ 2 طرح سے تقسیم ہوں گی۔ جس نے خالی واجبات ادا کیا اس کو خالی واجب چیزیں ملیں گی، اور جس نے آگے بڑھ کر حق سے زیادہ ادا کیا۔ اچھا نماز میں آپ کو یاد ہے واجب نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ پڑھتے کتنی ہیں؟ نماز شب بھی پڑھ لیتے ہیں آپ، نماز مغرب کا نافلہ بھی پڑھ لیتے، واجب تو نہیں۔ یہی اصول عام زندگی کے عام کاموں میں بھی لانا، تو جنت میں اللہ نے 2 حصے کیے ہوئے ہیں۔ اچھا اگر مجمع کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی یا سمجھنا چاہ نہیں رہا تو بس میں آخری ایک مثال دے کے بات ختم کروں، اس لیے کہ 9:25 ہو گئے، آج 20واں یعنی ماتم، آج ماتم کرنے والوں کا دن ہے، آج ان کا حق بنتا۔ تو بات کو اختتام تک پہنچانے سے پہلے پھر ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں کہ خدا سلامت رکھے ان تمام لوگوں کو جو صف عزائے امام حسین کی کوئی بھی خدمت انجام دیتے ہیں۔ اس میں ماتم کرنے والا بھی شامل ہے، صف عزا بچھانے والا بھی شامل ہے، وہ انتظامیہ بھی شامل ہے، وہ والنٹیئر بھی شامل ہیں، وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے تلاشی لینے والے بھی شامل ہیں، وہ پارکنگ کرانے والے بھی شامل ہیں، وہ بکھرے ہوئے گلاس اٹھا کے صحیح جگہ رکھ، جو بھی کسی طرح حصہ لے رہا۔ اور ان میں سے بہت سو نے دعاؤں کے لیے بھی کہا، اور بہت سے ایسے جو خالی مجلس سنتے ہیں چلے جاتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہا میرے پاس زیادہ وقت تو نہیں ہوتا، آخر خدا بندہ تجھے واسطہ حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا کی بال کھول کر ان لوگوں کے حق میں دعا کرنے کا، ان تمام کی وہ تمام دعائیں بھی قبول فرما جس کی انہوں نے التماس کی ہے، جو ان کے ذہن میں ہے وہ دعائیں بھی قبول فرما جو اس وقت ان کے ذہن میں بھی نہیں ہے۔
لیکن ان اللہ بصیر بالعباد، تو زیادہ بہتر جانتا ہے ان کی پریشانی. آپ تو ہیں اس کے اندر. لیکن بات آ رہی تھی کہ ایک آخری جملہ اور پھر ماتم کرنے والوں کے حوالے یہ صفحہ اعظم، اور وہ یہ کہ ابھی میں نے ذرا سا جنت کی نعمتوں کی تقسیم کی. اسکول میں جا کے دیکھیے. اب میں اپنے زمانے کی مثال دے رہا ہوں، آج مجھے نہیں پتا کیا ہوتا. ہمارے زمانے میں 100 نمبروں میں سے نمبر ملا کرتے تھے. 33 والا پاس ہو گئے، چہرہ لٹکا ہوگا. اور 70 یا 80 یا 90 جو اے پلس والا، وہ بھی پاس ہوا. دونوں اگلی کلاس میں گئے، لیکن دونوں کی خوشیوں میں فرق ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ بھائی بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، لیکن 1 گھنٹے کی بات 1 منٹ میں آج پوری کر رہا ہوں. آپ کہیں کہ بھائی مولانا ہمیں جنت میں کوئی بڑا مکان لے کے کیا کریں؟ جنت کی چوکھٹ پر، دیوڑی پر ہمیں خالی سڑک پر بیٹھنے کی بھی اللہ اجازت دیتے. یہی بہت کچھ ہے، جنت مل گئی. کیا ضرورت ہے ہمیں اتنے بڑے بنگلے کی کہ جس کے خاطر سانس کی زہر بھری ہوئی آواز سنی جائے؟ بعض اوقات سانس بھی زیادتی کرتی، بعض اوقات نندے بھی زیادتی کرتی ہے. میرے پاس تو وقت ہی نہیں کہ میں سب کی زیادتیاں بیان کر کے حل کروں. لیکن جنت تو مل جائے گی نا اگر ہم نے صرف واجب ادا کی. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں، جب وہاں پہ آپ دیکھیں گے نا اپنے جیسوں کے عالیشان محلات، لیکن وہ چھوڑ دیں، چلیں ٹھیک، آپ کو وہاں گاڑی نہیں چاہیے. شاندار گاڑیوں میں وہ لوگ گھومیں گے جو حق سے زیادہ ادا کرتے. آپ کو پیدل ہی چلنا ہے یا شاید کسی گدھا گاڑی پہ بٹھا دیا جائے. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، سفر تو طے ہو جائے گا نا، بائیسیکل پر ہی ہم چلے جائیں گے. چلے ٹھیک. اگر اتنا آپ کا اس وقت حوصلہ ہے، ابھی کہنا اور ہے، اس دن پچھتاوا اور ہے. ایک بات بتائیے، جنت کی نعمتوں کی تقسیم، جو خالی واجب انجام دے رہا اللہ اسے جنت میں جگہ دے گا، یہ اس کا وعدہ. لیکن جتنا کیا اس کے اعتبار سے، اور جو ہائی اسٹیٹس ہے، تو ہائی اسٹیٹس میں یہ محلات اور یہ دودھ و شہد کی نہروں کے علاوہ ایک چیز اور بھی، اور وہ ہے رسول و آل رسول کے چہرے کی زیارت. بعض ایسے ہیں کہ سال میں 1 دن اجازت ملے گی، اور بعض ایسے ہیں کہ 24 گھنٹے ان کی محفل میں بیٹھے رہیں گے. ان کے پڑوس میں ان کا مکان ہوگا. آپ چلیں، آپ کہتے باقی ہمیں کوئی نعمت نہیں چاہیے. کیا علی کے چہرے کی زیارت بھی نہیں چاہیے آپ کو ہر دن؟ کیا اس مومنہ کو شہزادی کونین کے چہرے کی زیارت بھی نہیں چاہیے ہر دن؟ وہ جنت میں آ جائے، کونے میں پڑے رہیں، 10 سال میں ایک بار زیارت ہو جائے، ہمارا دل مطمئن. ہو ہی نہیں سکتا. باقی ساری نعمتیں میں نے چھوڑ دی. زیارت کے حوالے سے روایت ہے کہ جنت میں بعض لوگ سال میں 1 بار معصومین کی زیارت کریں گے، بعض ہر مہینے زیارت کریں گے، بعض روز زیارت کریں گے، بعض ہر نماز کے وقت زیارت کریں گے، بعض کے گھر ہی ان کے پڑوس میں ہوں گے 24 گھنٹے. کیا یہ بھی نہیں چاہیے؟ تھوڑا حق سے زیادہ دینا سیکھیے. اس مثال کو حدیثوں سے ملا کر، واقعات سے ملا کے میں بہت پھیلا سکتا ہوں، لیکن نہیں. 20ویں کی مجلس ہے، اور ایک ہمارے بہت ہی ریگولر صفحہ اعضاء پہ آنے والے مومن کئی سال ثواب کی، تو جو لوگ آ گئے ہیں میری وجہ سے نہیں، بس اب اس سے زیادہ ان کا وقت لینا مناسب نہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اتنے واقعات ہیں. ایک جنت ہے. آل محمد کی زیارت ہر وقت ہر ایک کو نہیں ملے گی. خواتین، شہزادی فاطمہ، شہزادی زینب، ام لیلہ، فروہ، رباب، جن کے مصائب گزشتہ 3 دن سے آ رہے ہیں، بس 10 سال میں ایک زیارت ہو جائے کافی ہے. باقی تو ہم دوسرے کام کریں گے. اس دن رہ کے افسوس ہوگا. خالی گناہگار کو بھی نہیں، اس نیکی کرنے والے کو جو نیکی کر سکتا تھا. وہ گھر میں ترازو لے کے بیٹھ گیا، واجب کتنا ہے، جو واجب نہیں ہے وہ نہیں کرنا. اور اس میں خاص طور پر ایک دوسرے کا صلہ رحم. 9 دن میں نے آخر یہ بھاشن کیوں دیا، یہاں لا کے مکمل کرنا تھا. یہ وہ نیکی ہے سب سے زیادہ اللہ کو خوش کرنے والی. دلیلیں آ چکی. اور عورت کی ایک ذمہ داری ہے کہ خود یہ نیکی اپنے لیے نہ کرے، نیکی کروائے. نعم العون للعبادہ، اپنے شوہر کی عبادت میں مددگار بنے. اور تمہاری نند ہوگی اس کی بہن، حق ادا کرواؤ. ورنہ
جنت میں اتنی بڑی محرومی ہوگی. دو ہی تو جگہ ایسی جہاں بڑے آرام سے آل محمد کی صحبت و ہمنشینی اختیار کر سکتے ہیں. دو ہی جگہ ہیں. میں نے زیارت کا لفظ نہیں کہا، ذرا لفظ بدلا. ایک جنت ہے جہاں آل محمد کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے، اور ایک صف اعضا. یہ بھی وہ جگہ جہاں پہ آپ اکیلے نہیں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ اس مجمع میں کہیں نہ کہیں ایک معصوم امام بھی بیٹھا، اور خواتین کے درمیان تمام معصومین کی سردار بھی ایک طرح بیٹھی، ام الائمہ. یہی دو جگہ. چنانچہ ایک جملہ ہمارے ہاں کہا جاتا، اس کو سمجھانے کا موقع نہیں ہے. ہمارے لیے تو ہماری صف اعضا ہی جنت، یہی ہماری جنت. لیکن جنت مل کے اس اصلی جنت میں ہم چھین لیے جائیں. بس وہ غور کیجئے، میں نے بہت سی باتیں بتا دی کیوں اصلی جنت میں ہم سے کیوں چھین لیا جائے گا. وہ شرف جو ابھی ہم کو مل رہا، ہم زیارت نہیں کر سکتے. لیکن بعض اوقات زیارت کرنے والا یہ کہہ رہا، کاش میں اندھا ہوتا اور زیارت نہ کرتا. اور ایسے ہی ایک زائر نے امام سے ایک سوال کر لیا، اسی پہ میری آج کی مجلس ختم. زیارت کرنے والا کہتا کیا کہا، مولا دل چاہتا ہے اپنی آنکھیں اپنے ہاتھوں سے پھوڑ لوں. وہ بھی امام روک رہے. یہ کون زیارت کرنے والے ہیں؟ یہ کوفے اور شام کے بازاروں میں کھڑے ہوئے وہ مومنین کرام جنہیں حکم حاکم سے زبردستی یہاں لایا گیا ہے. وہ مرنے کو تیار ہیں، مگر میرا مظلوم امام سجاد کہتا ہے کہ نہیں، ہم اجازت نہیں دے رہے. جب آپ ایک جملہ کہیں گے کہ بھائی اگر مومن ہے تو کیسے اپنی نگاہیں اٹھائے، وہ تو اگر اجازت بھی ہوتی تو حق نہ اٹھاتا. میں خالی مومن کی بات تو نہیں کر رہا ہوں نا. ام حبیبہ جب پتا چلا کہ یہ زینب ہے، کاش میں اندھی ہوتی اور یہ منظر نہ دیکھتی. وہ ہند یا ہندا جو قید خانے میں جاتی ہے اور جب پتا چلتا ہے یہ زینب ہے، تڑپ کے کہتی ہے کاش میں اندھی ہی رہتی. آقا حسین کی دعا سے اس کو بینائی ملی تھی نا. مگر آج 20واں، لیکن اس کے ساتھ اس تاریخ کی ایک اور خصوصیت. تو 20واں ہمارے اور آپ کے ہاں جب کسی مرنے والے کا انتقال ہوتا تو اس کے 10ویں اور 20ویں پہ کچھ فاتحہ کا انتظام کیا جاتا، پانی تو ضرور رکھا جاتا. سکینہ آج بھی پیاسی ہے، زینب کے بچے آج بھی پیاسے ہیں، زینب کے لیے آج بھی اپنے بچوں کے لیے کوئی پانی نہیں. خدا معلوم یہ 20واں زینب نے کس طرح سے گزارا ہوگا. مگر 10ویں اور 30ویں کا ایک فرق ہے 20ویں سے. آج کی رات خالی 20واں نہیں ہے، آج پہلی سفر ہے اہل بیت کا بازار شام میں داخلہ. آج زینب کبریٰ اس بلوہ عام میں اس نامحرموں کے مجمع میں بھی جا رہی ہے، اور خدا معلوم کتنے گھنٹوں میں وہ فاصلہ طے کر رہی ہے. مگر راوی کا ایک جملہ بہت جلدی پڑھ رہا ہوں، کہا مولا چوتھے امام عشرہ سجادیہ، آخری مجلس بھی سجادی کے حوالے سے، مولا بازار شام میں نہیں تھا. شکر خدا کا کہ نہیں تھا، لیکن جو تھے انہوں نے ایک عجیب بات بتائی. انہوں نے یہ بتایا کہ جب اہل بیت کا لٹا قافلہ بازار شام میں داخل ہوا تو شہزادی زینب کے سر پر بالوں پر خون جمع ہے، چہرہ زخمی ہے. مولا سجاد پورے جہاد کربلا میں زینب تلوار لے کر کبھی بھی میدان میں نہیں گئی. آپ کی جو حالت ہو رہی ہے آپ کی
ذرا سوچی آقا سجاد کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہے یہ سن کے. کہا کہ سن، جب یہ قافلہ کوفے سے شام چلا تو محمل بھی نہیں ہے، عماریاں بھی نہیں ہیں، بچے ماؤں کی گود میں تو ہیں، ماؤں کے بازوؤں میں رسیاں ہیں، وہ بچے سنبھال بھی نہیں سکتی. اونٹ دوڑتے ہیں، بچے اچھل کے زمین پہ گرتے ہیں. بی بی فریاد کرتی ہے، جس کا بھی بچہ ہو فریاد کرتی ہے، اے پسارے سعد قافلے کو روک لے، میرا لال گر گیا. تو بے حیا کہتا ہے کہ سپاہیوں اونٹوں کا رخ پھیر لو اور اسی بچے پر سے سارے اونٹوں کو گزارو. اللہ، یہ ننھے ننھے امام زادے کس طرح تڑپ تڑپ کے راہ شام میں شہید ہو رہے ہیں. خدا ان بچوں کو سلامت رکھے. ان کی ماں سے پوچھئے. زینب کبریٰ عاشور سے پہر حسین پورا قافلہ زینب کے حوالے کر گئے تھے. زینب نے دیکھا یہ ظالم اس طرح نہیں رکے گا. اب جب کوئی بچہ زمین پہ گرتا ہے، چلتے اونٹ سے زینب اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیتی. زینب کی خاطر تو قافلہ روکنا ہے، زینب کو زندہ لے جا کر انعام لینا ہے. انعام. عمر سعد نے کہا قافلہ روک دو. زینب کی وجہ سے قافلہ رکا اور وہ بچہ بچ گیا. امام زمانہ نے ایک مرتبہ کہا تھا، میری پھوپھی کے مصائب پر اچھی طرح سے غور کرنا. سلام میرا اپنی دادی زینب پر، جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں اور اسی حالت میں چلتے اونٹ سے گر رہے. گرنے والا تو ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لے لیتا ہے، زینب کیسے سہارا لے؟ سر ٹکراتا ہے اور یہی زخمی سر بازار شام. اگلا سوال پوچھنے کی ہمت تو اس راوی کو بھی نہیں ہوئی. پہلے ہی سوال پوچھ لیا تو میرا مظلوم آقا سجاد غش کھا کے گر پڑا. اگلا سوال نہیں پوچھا کہ مولا تو یہ چہرہ کیوں زخمی ہے. وہ تو مختار کے دربار میں خولی نے بتایا جب شام غریباں اسباب لوٹا جا رہا تھا تو مجھے ذرا دیر ہو گئی. میں نے دیکھا سارا سامان لٹ گیا ہے، ہاں فقط ایک چادر بچی ہے جو زینب کے سر پہ. یہ یزیدی کیسے ہی ظالم تھے، زینب کی عظمت کو جانتے تھے. ایک ہیبت، ایک جلال زینب کا، ایک دبدبا زینب کا. زینب کے قریب آنے کی ہمت یزیدیوں میں بھی نہیں تھی. جیسے آقا حسین، عمر سعد نے ہرملہ سے کیا کہا تھا تیسرے تیر کے وقت؟ حسین بہت زخمی ہے، ذوالجناح پہ ڈگمگا رہے ہیں، جب تک گریں گے نہیں میرا کوئی سپاہی قریب نہ جائے گا. حسین کو ذوالجناح سے گرا اور 3 بھال کا تیسرا تیر چلا جو حسین کی پیشانی کی ہڈی توڑ کر حسین کو ذوالجناح سے زمین کربلا پہ گرا گیا. وہی آج کیفیت شام غریباں. زینب کے قریب کوئی آنے کو تیار نہیں، زینب کی چادر پہ ہاتھ ڈالنے سے گھبرا رہے ہیں. خولی نے کہا میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں. میں آگے بڑھا، زینب کے قریب گیا، چادر زینب پہ میں نے ہاتھ ڈالا. اب ذرا سوچئے 55 سال کی بوڑھی زینب، 30 سال کا جوان و طاقتور فوج کا سپاہی، وہ عورت، یہ مرد، وہ 55 سال، یہ 30 سال. مگر شیر خدا حیدر کرار کی بیٹی ہے. زینب نے اپنی چادر کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا. خولی کہتا میں کوشش کر کر کے تھک گیا، چادر نہ چھین سکا. آخر غصے میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا، کوڑا میرے ہاتھ میں ہے، وہ کوڑا زینب کے چہرے پہ مارا. زینب کے چہرے کی کھال پھٹی، خون جاری ہوا، ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑی. میں نے چادر چھینی. زینب نے فرات کو دیکھا. عباس ذرا آ کے دیکھ کس طرح تو نہ رہا تو میری چادر الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. خداوندہ شریکت الحسین ام المصائب زینب کبریٰ کے اس امتحان کا واسطہ اور باب الحوائج علمدار کربلا عباس کا واسطہ
جو مومنین اتنا گریہ کر رہے ہیں، جو مومنات اتنا گریہ کر رہی ہیں، انہیں دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، ہمیں مرتے دم تک قیامت میں جنت میں بھی حسین پر اتنا ہی ماتم کرنے کا موقع عطا فرما خدا بندہ۔ اور ان مظالم کے انتقام کے لیے وارث حسین، زینب کے بیٹے، میرے زمانے کے امام صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔